وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے، اور وہ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو آپ کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دنیا کے چپے چپے میں اس اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یأتوک رجالا، کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر دور دراز مقام سے مکہ کعبۃ اللہ پہنچیں گے حج ادا کرنے کے لیے، من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیاوی اور اخروی فوائد انہیں حاصل ہو جائیں۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں، مخصوص دنوں میں، متعین دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں ان مخصوص دنوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی قربانی کے لیے جانور اللہ تعالیٰ نے انہی عطا کیا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی ابراہیم علیہ السلام کو دو باتوں کا حکم دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے ابراہیم،
کعبۃ اللہ کی دوسری مرتبہ تعمیر کرنے کے بعد تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ جو بھی لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ لوگ مکہ پہنچے، کعبۃ اللہ پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کے اس اہم عبادت فریضے کو ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جو بھی سواری اس زمانے میں میسر تھی، چاہے وہ دبلی پتلی اونٹنی ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی سوار ہو کر، اگر کوئی سواری میسر نہ ہو تو وہ چل کر بھی اگر کعبۃ اللہ پہنچ سکتے ہیں تو اللہ انہیں حکم دیتا ہے کہ اگر تم چل کر پہنچ سکتے ہیں تو چل کر پہنچو، کعبۃ اللہ پہنچو، اور اس حج جیسے ایک اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے دوسری بات جو اس آیت میں اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مخصوص دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہ مخصوص دن سے مراد سارے مفسرین کا اتفاق ہے، قرآن مجید کے جو بھی تفسیر بیان کرنے والے ہیں، مفسرین ہیں، ان سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں ایام معلومات مخصوص دن جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے مراد ذی الحج مہینہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خوب اللہ کو یاد کرو ان مخصوص دنوں میں، یعنی ذی الحج مہینہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ تو محترم حضرات، آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اس مبارک مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ان مبارک دنوں میں داخل ہو چکے ہیں، ہم ان مبارک مہینوں میں سانس لے رہے ہیں، جن مہینوں کا جس دنوں کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور شکر اور احسان ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے بھائیوں میں بھی تھے، ہماری بہنوں میں بھی تھے، بالکل ذی الحج کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہم کو داغ مفارقت، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں ذی الحج کے اس 10 دن مبارک دن پانے کا موقع نصیب ان کو نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذی الحج کے شروع کے 10 دن کے ایام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں اللہ کیا ہے۔ تو یہ 10 دن جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، آج ذی الحج کی دوسری تاریخ ہے، ابھی 8 دن باقی ہیں، یہ بہت ہی قیمتی لمحات ہیں، بہت ہی مبارک لمحات ہیں۔ یہ دن عظمت اور برکت والے دن ہیں، خیر و برکت والے دن ہیں۔ یہ 10 دن قرآن مجید کی تلاوت کے دن ہیں، یہ 10 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے دن، یہ 10 دن اللہ کا ذکر کرنے کے 10 دن ہیں، یہ 10 دن خوب عبادت کرنے کے 10 دن ہیں۔ تو الغرض یہ ایسے مبارک لمحات ہیں جس میں اللہ سے قریب ہونے کے لمحات ہیں، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لمحات ہیں۔ تو محترم حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ان مبارک دنوں کی قدر کرتے ہوئے ان مبارک دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کی عظمت اور اس کی اہمیت جاننے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے، قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اس صحابی کو، میرے اس صحابی کو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں 10 دن کی جو 10 راتوں کی جو اللہ قسم کھاتا ہے، وہاں اس سے مراد اسی ذی الحج کے شروع کے 10 دن مراد ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہاں اس کی اہمیت اور فضیلت بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم دن ہے، اس کے خیال کرو، اس کا احترام کرو، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھاتا ہے، والشمس وضحاها، چاند کی قسم کھاتا ہے، والقمر اذا تلاها، زمانے کی قسم کھاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت بتانا مقصد ہے، اس کو ضائع مت کرو، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرو، احترام کرو،
یہ بتانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذی الحج کے ان شروع کے 10 دنوں کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، واضح کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں اس کا تم خیال کرو۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا العشر، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں سال میں 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن ہوتے ہیں، 360، یہ 360 دن میں سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن یہی ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ یہ سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں ان سارے دنوں میں یہی دن افضل ہیں۔ صحیح روایت ہے، یہ ابن حبان میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے بھی ہم ذی الحج کے شروع کے 10 دن کی اہمیت اور فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر میں جتنے بھی دن ہیں ان سارے دنوں میں ان 10 دنوں کو سب سے افضل آپ نے قرار دیا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان کا مہینہ سب سے افضل نہیں ہے؟ تو کیسے یہ ذی الحج کا مہینہ افضل ہو گیا؟ کیسے ذی الحج کے شروع کے 10 دن افضل دن کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ سب سے افضل راتیں ہیں، لیکن دن کے اعتبار سے ذی الحج کے شروع کے 10 دن رمضان کے دن سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، یہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی رمضان کے جو دن ہیں ان سے بھی افضل اور بہتر ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لمحہ لمحہ کی قدر کرنی چاہیے، سیکنڈ سیکنڈ کی قدر کرنی چاہیے، کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی نیکی کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے، ایسے ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ تو محترم حضرات، کیوں ان ذی الحج کی 10 دنوں کی اتنی اہمیت ہے اور کیوں اتنی فضیلت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے کہ اللہ جس دن کو چاہے اس دن کو وہ افضل دن قرار دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت، اللہ کا ارادہ ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ چاہا کہ جمعہ کے دن کو ہفتوں کے سارے دن میں سب سے افضل دن قرار دیا جائے تو یہ افضل دن قرار پایا۔ اللہ نے چاہا کہ رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا جائے تو رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ قرار پایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ چاہا، اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے شروع کے 10 دن کو سارے دنوں پر اللہ نے فوقیت دی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، بہت بڑے محدث امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں لمکان اجتماع امہات العبادت فیہا، کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شروع کے 10 دن کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری بڑی بڑی عبادتیں انہی 10 دن میں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس 10 دن کو سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ پہلا یہ ہے حج، انہی 10 دن میں ادا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ذی الحج کے 10 دنوں میں اگر حج نہ کرتے ہوئے شوال کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ انہی 10 دن میں حج کرنا چاہیے۔ 8ویں تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے تو انہی تاریخ میں حج کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی آگے کرنا چاہتا ہے، ذی الحج سے پہلے حج کرنا چاہتا ہے یا ذی الحج کے مہینے کے بعد اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ حج ادا نہیں ہوگا۔ عرفہ کا دن جہاں حاجی ٹہرتے ہیں وہ 9 عرفہ کا دن ہے۔ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کر شوال کے مہینے میں کسی تاریخ میں اگر جا کر عرفہ میں وقوف کر لیں تو اس کا وقوف صحیح غلط ہوگا۔
تو اسی مہینے میں ہوگا، قربانی اسی مہینے میں ہے، عرفہ کا دن اسی مہینے میں. تو اس طرح بہت ساری جو عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں اسی 10 دن میں جمع ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو سارے دنوں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے. محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی عبادت کا کرنے کا ہمیں کوشش کریں. ہر قسم کی عبادت، چھوٹی بڑی ساری عبادتیں کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے برائیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ان 10 دنوں میں نیکیاں اور ثواب لوٹنے کے لیے کمر کس لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، یہ نیک عمل اللہ کو بہت پسند ہے. عام دنوں کے مقابلے میں آدمی جب ان دنوں میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، والدین کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، صلہ رحمی کا اہتمام کرتا ہے، تو ان دنوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ان دنوں میں آدمی نیک عمل کرے. یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے دوسرے دن کے مقابلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے بہت پسندیدہ ہے. اور بعض روایت میں اللہ کے رسول نے کہا ازکا، وہ عمل زیادہ پاکیزہ ہے. اور بعض روایت میں اللہ کے رسول نے کہا اعظم اجرا، وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے. یعنی جو بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں ہم کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، کیا میدان جنگ میں شریک ہونے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، میدان جنگ میں شریک ہونے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم ان دنوں میں نیک عمل کرو، اچھا کام کرو، عمل صالح کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، سوائے اس آدمی کے جو نکلا جنگ کے لیے اور پھر دوبارہ واپس نہیں آیا. سبحان اللہ. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس حدیث سے ہم ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے اور فضیلت ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے، پیارا ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے. جو اللہ کو زیادہ پسند ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیک عمل کرنے کی کوشش کریں. ان دنوں میں ہر قسم کے نیک عمل کرنا چاہیے. خاص طور سے چند اعمال ہیں ان کا خاص طور سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. چند اعمال ایسے ہیں جن کو ہمیں ان دنوں میں کرنا چاہیے، جن کا خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. میں مختصر وقت میں ان چند عمل کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلا عمل جس کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں. اللہ کو یاد کرنا یہ مومن کی پہچان، مومن کی علامت ہے، مومن کی پہچان، مومن کی علامت، مومن کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو جس حالت میں بھی ہوں، چلتے پھرتے سوار ہوتے ہوئے یا سفر میں ہو، اللہ کو ہمیں خوب یاد کرنا چاہیے. تو یہ 10 دنوں میں خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ذکر سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہر قسم کی ٹینشن اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. آج انسان اسٹریس، انگزائٹی، فلاں، ڈپریشن، کتنے الفاظ ایسے ہیں جو آدمی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. ہم ہزاروں روپے اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں لیکن کوئی اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو خوب یاد کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ کا کلام سچا کلام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سن لو، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. آج انسان کے پاس ہر قسم کی آسائش اور آرام کی چیزیں موجود ہیں لیکن پھر بھی سکون ندارت،
سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، جاب میں سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے، سکون کی تلاش میں آج انسان پھرتا نظر آ رہا ہے، تو سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، صرف مسجد میں نہیں، بازار میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ بازار جاتے تھے، بازار جا کر بآواز بلند تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، لوگ ان کو بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے سن لیتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ تکبیریں کہتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیے بازار میں بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں خاص طور سے ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں سبق المفردون، کہ اللہ کے رسول نے کہا مفردون آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، یہ آگے بڑھ گئی نیکی میں، ثواب حاصل کرنے میں، یہ دوسروں سے آگے بڑھ گئے۔ تو محترم حضرات، تو ہمیشہ ہماری زبانوں میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ 10 دنوں میں یہ لغو بات، بیکار بات، غیبت، چغلخوری، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے آپ بیکار اور لغو اور غیبت چغلخوری میں مصروف رہیں گے اس کا نقصان آپ ہی کو ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بجائے بہتر ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نصیحت کیجئے، تو اللہ کے رسول نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، یاد رکھو ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو، یعنی ہمیشہ تم اللہ کو یاد کرتے رہو، یہی میری تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو ذکر میں سے ایک ذکر نماز بھی ہے، نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں، صرف فرض نماز نہیں بلکہ فرض سے پہلے جو سنت ہے اور جو بعد میں جو سنت ہے ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دن اور رات میں 12 رکعت سنت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے، گھر بناتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ فلاں کام کرو، چنئی سٹی میں آپ کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا، کتنے خوش ہو جائیں گے۔ یاد رکھو چنئی سٹی کیا خوش ہو جائیں گے، کئی گنا لاکھوں گنا بہتر جنت ہے۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ کہتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں جو 12 رکعت سنت نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تو یہ موقع ہے، فرصت ہے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں جہاں ذکر و اذکار کا ہم اہتمام کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نمازوں کا بھی ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے آپ نے منع کیا، اور اگر کوئی گزرنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے روکنے کا اپنے حکم دیا، کیونکہ نماز مناجات ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان ایک گفتگو ہے، مناجات ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بھی آپ نے منع کیا۔ تو نمازوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد ہے، جو فاصلہ ہے، وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، اور جو نماز نہ پڑھیں وہ مسلمان نہیں، اگرچہ کہ اردو زبان میں بات کریں، اگرچہ کہ اس کا رنگ گورا ہو، لیکن کچھ بھی ہو، اگر نماز نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں۔ تو ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری عبادت جس کا ہمیں ان دنوں میں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے روزہ۔ 9 دن روزہ رکھنا چاہیے اگر ہو سکے تو، اگر ممکن ہے، اگر آپ سفر پر نہیں ہیں، مقیم ہیں، صحت مند تندرست ہیں، تو ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ روزہ افضل عبادات میں سے کہ عبادت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی،
بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، یعنی بے حساب میں اس کا ثواب عطا کروں گا۔ تو ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ خاص طور سے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ عرفہ کا دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلا اور پچھلا چھوٹے موٹے جو بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم 9 ذی الحجہ یعنی سارے 9 دن روزے رکھنے کی کوشش کریں، اگر نہ ہو تو کم سے کم عرفہ کا روزہ، یہ بہت ہی اہم روزہ ہے، یہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ، اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ، جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ عرفہ کا دن یہ بہت ہی عظیم دن ہوتا ہے، یہی وہ دن ہے جس دن ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دن کو مکمل کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، تو عرفہ کا دن ہی وہ ایسا دن ہے جس دن ہمارا دین مذہب اسلام مکمل ہو گیا۔ اور یہ دن ایسا مبارک دن ہے جس دن سارے حجاج عرفہ کے میدان کو پہنچتے ہیں، عرفہ کے میدان کو پہنچتے ہیں، ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے لمبی دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حجاج کی طرف دیکھتا ہے اور فخر کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ شغثا وغبرا، اے فرشتو دیکھو یہ حاجی، یہ حجاج پراگندہ حال، پراگندہ غبار، یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں، یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے میرے عذاب کو بھی نہیں دیکھا۔ فإنی أشہدکم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب حجاج کو میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم دن ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی عظیم اور برکت والا دن ہے، اس دن بھی خاص طور سے ہمیں ذکر و اذکار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفہ کا سب سے بہترین ذکر یہ ہے خیر ما قلت انا والنبیون، میں اور پچھلے انبیاء نے جو ذکر کیا ہے عرفہ کے دن وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دعا عرفہ کے دن ہم جس قدر ہو سکیں اپنے زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ عرفہ کے تعلق سے ہے، یہ روزے کے تعلق سے ہے۔ تیسرا عمل جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں وہ ہے قربانی۔ قربانی یہ بھی ایک اہم عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ قربانی نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اس سے ہم قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ دیکھیے نماز کے فوری بعد اللہ تعالیٰ قربانی کا ذکر کرتا ہے، تو اس سے ہم قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی۔ سبحان اللہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے، تو اس سے قربانی کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو جو بھی لوگ مستطیع ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قربانی میں ضرور حصہ لیں، قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک افضل عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ یہ قربانی صرف رسم نہیں ہے، قربانی صرف رواج نہیں ہے، بلکہ قربانی کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر
ہم اپنے جذبات، ہم اپنے خواہشات کی بھی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے سونا پسند ہے لیکن اللہ کا حکم ہے تو میں آج اپنی خواہش کو میں قربان کر دیتا ہوں. مجھے ریشمی کپڑا پہننا پسند ہے لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا تو میں آج اپنی خواہشات کو میں قربان کر دیتا ہوں. میں سود لینا چاہتا ہوں، سودی لین دین کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کا حکم ہے سودی لین کرنا منع ہے، تو میں آج اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت کی خاطر میں اپنے اس لین دین کو قربان کر دیتا ہوں. تو اس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کرنا چاہیے، یہی قربانی ہے. ورنہ اللہ کے پاس نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ کوئی خون پہنچتا ہے، بلکہ آپ کے دل میں جو تقویٰ ہے، آپ کے دل میں جو اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، وہی چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. اللہ فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے پاس نہ کوئی خون پہنچتا ہے نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ آپ کے دل کی جو جذبے کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہی حالت اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. تو محترم حضرات، وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے بہت ہی عظیم دن ہے، میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں. ایسے واقع زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں گے یا نہیں کسی کو پتا نہیں. ابھی کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، میں سنا کہ ایک صاحب بس اسکول جا رہے تھے، اچانک کچھ حادثہ ہوا اور وہ انتقال کر گئے. دیکھیے آج موت کی کوئی گارنٹی نہیں. پہلے تو کہتے تھے کہ جو پہلے سے بیمار ہوتا صرف اس کو موت آتی ہے، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بغیر کسی بیماری کے بھی موت آ سکتی ہے. دوسرے سیکنڈ بھی ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہمیں پتہ نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں لمحہ لمحہ کی قدر کرے، سیکنڈ سیکنڈ کی قدر کرے، منٹ منٹ کی قدر کرے. کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ہم عبادت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. رمضان آتا ہے تو عبادت کا ایک عجیب شوق ہمیں لوگوں میں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. لیکن جب ذی الحج کے 10 دن شروع ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ہم نہیں دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ دن رمضان کے دن سے بھی زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں میں وہ شوق، وہ جذبہ، وہ ولولہ وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں جو ہم رمضان میں دیکھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی قدر کریں. ورنہ اگر ہم ان 10 دنوں کو موبائل فون دیکھتے ہوئے، جیسا کہ آج کل ہم نوجوانوں میں دیکھتے ہیں کہ فون لیتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک اسی ویڈیو دیکھنے میں، میسیجز دیکھنے میں، اسی میں وقت گزار دیتے ہیں اور عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، قیامت کے دن افسوس کریں گے. یہ مبارک لمحات جو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تم کو عطا کیا ہے، اگر ضائع کرو گے، عبادت نہیں کرو گے تو قیامت کے دن افسوس کرو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ دوبارہ دنیا میں ہم کو بھیج، ہم نیک عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے. اللہ کی طرف سے جواب ہوگا نہیں. یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال، ہمیں دنیا میں بھیج، ہم ضرور نیک عمل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بس ایک ہی مرتبہ ہم بھیجتے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد، بچے، عورتیں بھی ان 10 دنوں کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. شرک، بدعت، خرافات، ہر قسم کی برائی سے بھی بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی ہم کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم.